سلیم بن جاوید نے بہت عزت دی، بہت پیار کیا انہوں نے کہ 250 فلموں کے ڈائلاگ اور 450 فلموں کی ایکٹنگ، انہیں ٹوٹل 700 فلمیں ہوتی ہیں، یہ میں نے مکمل کی۔ میرے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی نیو یارک میں، پاکستانی لیڈیز تھی، انہوں نے کہا کہ یہ شعر کا مطلب ذرا سمجھا دیجئے۔ سر میں آج کل کی فلموں کے بارے میں ایک ہی دو ہی کمیاں اس میں بتاؤں گا۔ ایک فقیر کی بات یاد رکھنا، قرآن پہ بھی کام کیا ہے، قرآن، عربی، حدیث، اس لیے مجھے پہلی فلم میں نے جب کی تو اس کا نام، میں نے ایک ڈرامیٹک کمپٹیشن میں میرا ایک پلے لے کر گیا، میں نہیں جانا چاہتا تھا کمپٹیشن میں، مگر وہ لوگ آ گئے کمپٹیٹرز، جاگریتی اس کا نام تھا، اور انہوں نے مجھ سے فورس کیا کہ آپ اگر نہیں آئیں گے تو بامبے انڈیا کا کوئی کالج نے اس کمپٹیشن میں نہیں آئے گا، کیونکہ قادر خان کا نام جو ہے ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے۔ تو میں گیا اس کمپٹیشن میں پیسے بھی تھے اور میری تنخواہ 300 روپے تھی، 300 ساڑھے 300 روپے تھی، اور انہوں نے جو ہے مجھے یہ کہا کہ اس کمپٹیشن میں انعام بھی ہے 1500 روپے کیش۔ میں خوش ہوا، میں نے ڈرامہ پیش کیا اور مجھے بیسٹ رائٹر، بیسٹ ایکٹر، بیسٹ ڈائریکٹر سارے ایوارڈ مل گئے اور پورے 1500 روپے میرے ہاتھ میں آ گئے۔ اب میں دیوانہ وار کیا کرتا، بس۔ تو اس کمپٹیشن میں ججز جو تھے وہ فلم 9 کے تھے، مرحوم نریندر بیدی اور راجندر سنگھ بیدی ان کے والد، اور کامنی کوشل جی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم فلم 9 میں کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ناکارہ سے لوگ، وہ فلم 9 کے راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں، تمہارے جیسا پڑھا لکھا آدمی جس کو یہ فن آتا ہے، تم کیوں نہیں آتے فلم؟ میں نے کہا میرا من نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک فلم بنا رہا ہوں، جوانی دیوانی، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ فلم لکھو، اس کے ڈائلاگ لکھو۔ میں نے کہا سر مجھے ڈائلاگ لکھنا نہیں آتے۔ کہا یہ جو تم نے ڈرامے میں لکھا ہے، یہ جو بول چال ہے، اسی کو ڈائلاگ کہتے ہیں۔ مجھے پہلی بار پتا چلا کہ ڈائلاگ کس کو کہتے ہیں۔ میں نے وہ ڈائلاگ لکھے اور 1 مہینے کے بعد شوٹنگ تھی۔ وہ میرے ڈائلاگ ان کو اتنے پسند آئے کہ انہوں نے 1 مہینے کے بعد کی شوٹنگ کو 10 دن کے بعد ہی رکھ دیا شوٹنگ۔ اب مجھے اس فلم میں بھی 1500 روپے ملے، 1500۔ میں ابھی 1500، اس دوران کیا ہوا کہ میں ایک اسکول میں پڑھاتا بھی تھا، وہاں اسٹوڈنٹ کو میں مفت میں ٹیوشن بھی دیتا تھا، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، جیومیٹریکل مشین، ڈرائنگ، سارا پڑھاتا تھا فری۔ جب بھی وقت ملتا ہے لڑکے مجھے پکڑ کے لے جاتے تھے کلاس میں، اور میں گیا تو وہ لڑکے آئے ہوئے تھے، مجھ سے واچ مین نے کہا کہ کچھ لڑکے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں باہر آ کے دیکھا، میں نے آر کے اسٹوڈیو میں، تو دیکھا کہ ایک میرے اسٹوڈنٹ، پورا 150 کا بیچ، اے بی سی، 11th، اس زمانے میں 11th اسٹینڈرڈ میں میٹرک ہوتا تھا، تو وہ سب کھڑے تھے اور کہا کہ سر آپ نہیں آئیں گے تو مصیبت ہو جائے گی، آپ آئیے نا پلیز، آپ پڑھائیں گے نہیں تو کوئی پڑھاتا نہیں ہے سر، آپ کے ڈر سے دوسرے ٹیچر آ کے پڑھا لیتے تھے، مگر اب تو کوئی بھی نہیں آتا، پلیز۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، مگر میں نے کہا دیکھو میں یہاں سے رات کو 11:30 بجے نکلتا ہوں، اب میں اگر پہنچوں گا تو 12 بج جائیں گے مجھے آتے آتے، 12:30 بج جائیں گے، کام تو آپ کا ویٹ کریں گے۔ میں اس رات میرے پاس ایک اسکوٹر تھی لیمبریٹا، اس پہ پہنچا میں ثابت صدیق پولی ٹیکنک جہاں میں پڑھاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 150 لڑکے ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اس نے آتے ہی ایک لڑکے نے میرے سر پہ باؤں لگایا، ایک نے پٹی باندھ دی، اور اس کے بعد
مجھے چائے پلائی اور کہا اسٹارٹ سر, ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. اور میں نے پڑھانا شروع کیا. میں نے رات 12 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک ان کو پڑھایا, اور اس طریقے سے پورے 3 مہینے میں ان کو پڑھاتا رہا, اور میرا پورا بیچ مالک کی کرپا سے فرسٹ کلاس میں پاس ہوا, فل بیچ. یہ میں سین کسی فلم میں ڈالوں گا, یہ کسی فلم میں آیا نہیں آج تک. یہ اس فلم کے بعد یہ میں جس دن وہ فلم کمپلیٹ کر کے جا رہا تھا تو ایک پروڈیوسر آیا, وہ جس نے کھیل کھیل میں پروڈیوس کی تھی, وہ آ کے بولا کہ سر میری بھی ایک فلم آپ لکھ دیجئے, کیونکہ میرا نام فلم لائن میں ہو گیا تھا کہ ایک رائٹر اچھا ہے, لکھتا تو اچھا ہے مگر اتنا اچھے ڈھنگ سے وہ بولتا ہے کہ ایکٹروں کو تکلیف ہوتی ہے اس کے ڈائلاگ ادا کرنے میں. تو میں پہنچا, مجھے وہ صاحب نے ایک لفافہ دیا, لفافہ تھوڑا موٹا تھا, میرا ایمان ڈگمگایا. میں کونے میں گیا, میں نے گنا, اس میں 20,000 روپے تھے, کہاں 1,500 روپے, کہاں 20,000 روپے. اور میں نے کہا ہاں میں ایک شرط پہ لکھوں گا کہ جس دن میرا کام کمپلیٹ ہوگا میں چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا ہاں. اس طرح ایک اور بڑی فلم میں بیچ میں ملی, وہ رفو چکر, رشی کپور تھا اس میں, اور اس سے پہلے والی کھیل کھیل میں تھی. اس کے بعد منموہن دیسائی ملے. منموہن دیسائی نے کہا کہ تم میاں بھائی لوگوں کو لکھنا نہیں آتا ہے, تم یا تو شعر و شاعری کرتے ہو یا محاورے بیان کرتے ہو. مجھے محاورے اور شعر و شاعری نہیں چاہیے, میرے ڈائلاگ چاہیے, کلیپ ٹریپ جس پہ کلیپ بجائے آڈینس کر سکتا ہے. میں نے کہا اور اگر میں نے کر دیا تو بولے میں تجھے گنپتی کی طرح سر پہ بٹھاؤں گا اور ناچوں گا پورے محلے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. میں گیا, انہوں نے مجھے کلائمیکس لکھنے کو دیا تھا روٹی کا, وہ لکھا رات بھر, اور دوسرے دن میں ان کے محلے میں پہنچا تو وہ محلے میں شام کو اپنے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے. مجھے دیکھ کے بولے کہ یہ بیوقوف پھر آ گیا ہے, شاید اس کو لگتا ہے میری کہانی سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا سر آپ نے مجھے گالی دی. کہتا نہیں میں نے گالی نہیں دی. میں نے کہا میں ہونٹ پڑھ سکتا ہوں, لپس ریڈ کر سکتا ہوں. یہ ہم نے یہ پینترا بعد میں نصیب میں یوز کیا تھا کہ ہیروئنیں ویلنس کو پڑھ لیتی ہیں وہ کیا پلان بنا رہے ہیں, اور اس طریقے سے وہ ہیروز کو ویلنس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں نے اس کو سنایا ایک بار منموہن دیسائی کو, وہ دیوانہ ہو گیا. اس نے دوبارہ سنایا, تیسری بار سنا. میں نے کہا ایک بار اور. اس نے چوتھی بار ٹیپ ریکارڈر آن کیا اور میں نے سنایا اس کو, اور وہ آدمی جو ہے دیوانوں کی طرح وہ چلایا اور اندر کمرے میں گیا. ایک توشیبا کا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لا کے دیا, کہا یہ میری طرف سے انعام ہے, اور ایک سونے کا بریسلٹ ہی مجھے دیا. وہ لگا یہ میری طرف سے تحفہ ہے تیرے لیے, یہ تم کو. اچھا یہ بتا کہ پرائز کیا تیری. میں نے کہا کہ پرائز, میں نے ابھی یہ فلم کی ہے رفو چکر, اس میں 21,000 روپے مجھے. بولے منموہن دیسائی کا رائٹر 21,000 روپے, 1,21,000 روپے. میں بیٹھے بٹھائے 1,00,000 لکھپتی کی لسٹ میں چلا گیا, اور انہوں نے مجھے راتوں رات فون کر کے پورے ہندوستان کو میرا واویلا مچا دیا کہ ایک رائٹر آیا ہے, اس کو بولتے ہیں رائٹنگ, تم سیکھو, یہ کلاس کھولے اور تم لوگ سیکھو. مجھے سلیم بن جاوید نے بہت عزت دی, بہت پیار کیا انہوں نے, اور میں لکھتا گیا. اس کے بعد تو فلموں کی پھر انتہائی نہیں رہی. اس قدر فلموں کا کام کیا کہ 250 فلموں کے ڈائلاگ اور 450 فلموں کی ایکٹنگ, انہیں ٹوٹل 700 فلمیں ہوتی ہیں. یہ میں نے مکمل کی. آپ کے سامنے یہ میرے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی نیو یارک میں, تو وہاں کچھ پاکستانی لیڈیز تھی, انہوں نے کہا کہ یہ شعر کا مطلب ذرا سمجھا دیجئے. میں کیا کرتا تھا, شام میں غالب قادر خان کے ساتھ وہ
مشکل تھا. وہ کیا تھا کہ میں اشعار جو پڑھتا تھا وہ اس کا مطلب میں سمجھاتا تھا, اور اس کے بعد میں 5 غزلیں لیتا تھا, اور اس کے بعد پھر میں گانے والوں کو دے دیتا تھا. وہ جب گاتے تھے وہ لوگ تو میں آڈینس میں گھوم گھوم کے اشعار کا مطلب پوچھتا تھا. وہ شعر تھا, پرتو خور سے شبنم کو فنا کی تعلیم, میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. اب تک صرف سمجھ میں آتا ہے, باقی غالب صاحب کیا لکھتے ہیں وہ غالب صاحب لکھیں اور غالب صاحب سمجھیں. اب پرتو کا مطلب ہے روشنی. خور یعنی خورشید کا شارٹ فارم ہے. خورشید مانے سورج. تو خورشید کی روشنی, سورج کی روشنی, ایک شبنم کا قطرہ کسی پتے پہ پڑا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ اگر یہ سورج کی کرن مجھ میں سے گزر جائے تو میں بھی چمک جاؤں گا, لوگ مجھے موتی کی طرح سمجھیں گے. اس روشنی نے کہا کہ مجھ میں روشنی ہی نہیں ہے, مجھ میں گرمی بھی ہے. تو بھاپ بن کے اڑ جائے گا, تو فنا ہو جائے گا. پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. اس سورج کی روشنی نے شبنم کے قطرے کو فنا ہونے کی تعلیم دی. کہتا ہے کہ میں بھی ہوں ایک آپ کی عنایت نظر ہونے تک. یعنی اگر آپ بھی مجھ پہ ایک نظر ڈالیں تو میں بھی فنا ہو سکتا ہوں. آپ پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم, میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. آپ مجھ پہ عنایت کی نظر ڈالیں تو میں بھی فنا ہو جاؤں گا. اور اس طرح وہ جو عورتیں تھیں ان کو شعر پہلی بار سمجھ میں آیا, اور وہ دیوانہ وار مجھ پہ لپٹیں, اسٹیج پر آئیں, اور اسٹیج پر آ کے جہاں میں کھڑا تھا وہ تھوڑا سا اندھیرا علاقہ تھا, اور مجھے ایسا کچھ پش کیا انہوں نے, آ کے چمٹ گئیں. اور چمٹ گئی تو وہ میں 15 فٹ کی ہائٹ سے نیچے گر گیا. وہ مجھ پہ وہ گری, اس کے اوپر دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, اس طرح 10 لیڈیز میں اس پہ گری, اور میں گھٹنا میرا جو ہے چیپ بھول گیا, اور اس کے بعد میں نے آپریشن کرانا پڑا. بس یہ اللہ دے اور بندہ سہے, یہ مہربانی ہے آپ لوگوں کی. سر میں آج کل کی فلموں کے بارے میں ایک ہی 2 ہی کمیاں اس میں بتاؤں گا. کہ ایک تو فلم دیکھتے وقت آنکھ میں آنسو نہیں آتے ہیں. جس بھی ڈائلاگ کو سننے کے بعد فلم کو دیکھتے دیکھتے اگر آپ کی آنکھ میں آنسو بھر آئے تو آپ جیت گئے. ایک, دوسرا چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جانی چاہیے. یہ 2 کمیاں ہیں, اور اگر یہ 2 کمیوں کو ہمارے رائٹرز ٹھیک کر دیں تو میرا خیال انڈسٹری کا بول بالا ہو جائے گا. ہاں, ڈائلاگ جو ہے اس میں ایک قبرستان میں آتا ہوں میں تو چھوٹا امیتابھ اور اس کی بہن ایک قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. یہ فقیر ان سے پوچھتا ہے کس کی قبر پہ رو رہے ہو بچوں؟ کہتا ہماری ماں مر گئی. کہتا اٹھو میرے ساتھ, یہاں بھی دیکھو چاروں طرف, یہاں بھی کوئی کسی کی ماں ہے, کوئی کسی کی بہن ہے, کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کا باپ ہے. اس شہر خاموشاں میں مٹی کے ڈھیر کے نیچے سب دبے پڑے ہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے, موت سے کس کو چھٹکارا ہے, آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. مگر ایک فقیر کی بات یاد رکھنا, اگر سکھ میں مسکراتے ہو تو دکھ میں قہقہے لگاؤ. سکھ تو بے وفا ہے, چند دنوں کے لیے آتا ہے اور دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے, ایک طوائف کی طرح. مگر دکھ تو اپنا ساتھی ہے, ایک بار آتا ہے تو کبھی لوٹ کے نہیں جاتا ہے. اس لیے سکھ کو ٹھوکر مار, دکھ تیری قدموں میں ہوگا اور تو مقدر کا بادشاہ ہوگا. اور یہاں سے امیتابھ بڑا ہوتا ہے
اور وہ بائک پہ چلا جا رہا ہے، اور یہاں سے فلم نے جو بزنس کرنا شروع کیا تو مقدر کا سکندر ہو گیا وہ. میری لکھی ہوئی باتیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اوروں کو نہیں بتا پاتا، جو میرے دل میں چپتی ہیں. اور پرکاش میرا جو میرا ڈائریکٹر تھا، ڈائریکٹر بھی تھا، رائٹر بھی تھا، وہ رو پڑا، کہتا تقدیر تیرے قدموں میں ہوگی اور تو مقدر کا بادشاہ ہوگا. بس وہ دیوانہ وار میرے پیچھے رو پڑا اور اس نے مجھے گلے لگا لیا. کہتا یہ ڈائلاگ میں بار بار استعمال کروں گا اور اس کو میں ٹاک آف دا ٹاؤن بناؤں گا، ٹاک آف دا کنٹری بناؤں گا یہ ڈائلاگ. اور اس کے بعد یہ پورے ملک میں جو ہے لوگ اس ڈائلاگ کو دہرانے لگے. جی میں جو لوگ گلف میں جاب کے لیے جاتے ہیں، اب تو گلف میں دبئی میں، شارجہ میں، سعودیہ میں یا کویت میں کہیں بھی آپ جاب کے لیے جائیں تو وہ آپ کو عربی بولنا کمپلسری کر دیا انہوں نے. کمپلسری ہو گیا ہے عربی بولنا. تو ہم نے 3 مہینے کا ایک کورس بنایا ہے کہ آپ 3 مہینے کے رٹ لیجئے اور وہ 3 مہینے کا کورس آپ کر لیجئے. اس کے بعد آپ جاب کے لائق ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کو اپنا لکھا ہوا جو بولا ہے آپ نے، آپ کو لکھنا بھی ہے، آپ کو عربی پڑھنی بھی ہے، تو اس کے لیے 3 مہینے ایڈیشنل ہے، وہ 6 مہینے کا کورس ہو جاتا ہے. اور 6 مہینے میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں اپنا بولا ہوا. اور اچھا، اس کے ساتھ میں نے قرآن پہ بھی کام کیا ہے. قرآن، عربی، حدیث، اس کتابوں کو پڑھنے سے، ان کی نالج حاصل کرنے سے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے. یہ کتابیں آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ یہ کہاں آپ کو لے جا رہی ہیں؟ یو ول بی اے پیٹریٹ. آپ اپنے وطن سے پیار کریں گے. وطن پرستی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ ہندوستانی ہیں، ہندوستانی کس کو کہتے ہیں؟ اگر پاکستانی ہیں تو پاکستانی کس کو کہتے ہیں؟ کینیڈین ہیں تو کینیڈین کس کو کہتے ہیں؟ اور اگر یو ایس اے کے ہیں تو یو ایس اے والے وہ کیا ان کا ادھیکار ہے، کیا ان کا فرض ہے؟ یہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا اس کتاب کے پڑھنے سے. صرف کتابیں رٹنے سے کام نہیں چلتا ہے. وہ انشاءاللہ اس بارے میں آپ سے پھر بات کروں گا. سر ابھی اب پیسہ بولنے لگا ہے، صرف پیسہ بول رہا ہے. اب پہلے فلمیں لوگ بناتے تھے تو وہ چند پیسوں میں بن جاتی تھی، چند روپے میں بن جاتی تھی. جیسے ہم نے امر اکبر انتنی بنائی منموہن دیسائی کی ساتھ، تو انہوں نے 1 کروڑ میں بنائی پوری پکچر، 1 کروڑ میں. آج 1 کروڑ میں فلم بنتی نہیں. آج تو 1 کروڑ میں اس پہ لوبان جلتا ہے. آج 1 کروڑ کا تو اس پہ صرف اس کی آرتی ہوتی ہے. نو، کیونکہ کیا ہوا کہ پیسے نے سرسوتی کو، لکشمی نے اوور شیڈو کر دیا.